تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا کہ پیارے رب نے سونے کا نفیس اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عزت بڑھاتا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پچھلا جمعہ الحمدللہ و سالانہ اس مبارک گزرا، لیکن یقین جانو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے جو بھی ہو، وہ لازم نہیں ہے کوئی سید ہو، کوئی راجپوت ہو، یا مغل ہو، یا آرائن ہو، کسی بھی ذات کا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے پہچان کے لیے رشتے، یہ ذات پات یا قوم قبیلہ صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے پیدا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو تقوی میں، اللہ کے ڈر میں جو سب سے آگے ہوگا، وہ میرا سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرے نزدیک عزت والا ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا ہر روز عرس ہوتا ہے، ہر روز ہر جمعہ ان کا عرس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طریقے سے ان کی ایسی دائمی عزت رکھتا ہے، وہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نوازا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں رب نے فرمایا کہ جو میرے پیاروں کے ساتھ عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ تو پھر کون اللہ کے پیاروں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ ساتھیوں، یہ ہم آپ کے خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں توفیق عطا فرمائی، نیکیوں کا جو ملنا موقع، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں نعمتیں ہیں۔ کافی ساتھیوں نے، جس میں خصوصاً ہمارے عرس کمیٹی، اس میں رشید شاہ صاحب بھی شامل ہیں، غلام ربانی صاحب بھی، عزیز احمد صاحب بھی، اور اس کے علاوہ فیض الحسن صاحب ہیں، سردار احمد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بلال صاحب بھی موجود ہیں۔ ان تمام نے بڑی کوشش کی الحمدللہ، بڑے بہترین طریقے سے ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ ان کو شاباش بھی ہے اور شکریہ بھی ہے کہ خدا کا قرب دیتی ہے محبت بھی رہانے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک اٹھے ہوئے قدم کو، ایک ایک منہ سے لب نکالے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ اس دین کے لیے جو ہمارے مرشد مربی نے ایک سلسلہ شروع کیا، ایک روح کی غذا کا طریقہ کار ہمیں دیا کہ بھئی سارا دن ہم جسم کو کھلاتے رہتے ہیں، جسم کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے، اس کی صفائی کا ہی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ چہرہ کس طریقے سے صاف رکھا جائے، ہاتھ کس طریقے سے صاف رکھے جائے، جسم کو کیسے طاقتور رکھا جائے، پاؤں کو کیسے طریقے سے مضبوط رکھا جائے۔ مختلف قسم کی دوائیاں، وٹامن، ہر روز اس کے لیے دن رات اس کے لیے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور دن بدن نئی نئی دوائیاں آ رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ روح کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ نہیں آتی کہ جسم تو فانی ہے، یہ ایک دن آئے گا اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے یہ جسم، جوانی بڑھاپے میں ڈل جاتی ہے، خوبصورتی بدصورتی میں ڈل جاتی ہے، طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے، عقل مند بے عقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سننے والا سننے سے محروم ہو جاتا ہے، سننے والا سننے سے محروم ہو جاتا ہے، دیکھنے والا وہ دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، بولنے والا اگر بولنے میں طاقت محسوس نہیں کرتا، وہ پھر کمزوری ہے، پورا جسم میں ڈال ہوتا ہے۔ لیکن ایک روح ایسے واحد چیز ہے جس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے ہم جتنی بھی غذا دیتے جائیں گے، وہ اتنے ہی طاقتور ہوتا جائے گا، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ وہ اللہ والوں نے ہمیں اس طریقے کے راغب کیا کہ بھئی ہم روحانی طبیب ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، ہم تمہاری بیمار روح کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ جس طرح اللہ نے ڈاکٹر بھیجے، حکیم بھیجے، مطلب ہر قسم کے وہ علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور ان کو طریقہ کار دیا اور وہ دوائیاں ان کے دل میں ڈالی۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شفا رب نے دے دی۔ اسی طریقے سے ہم جب روحانی بیمار ہوتے ہیں تو پھر روحانی طبیب کی طرف
تلاش ہونی چاہیے، روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ان روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا تم پہ فرض عین ہے جس طرح جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ الحمدللہ ایسے اللہ کے ولی اللہ نے ہمیں ملایا ہے، ان کی صحبت ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری ان کو کاوشوں کو۔ اور اس کے بعد ہمارے جو بل کے معاملات ہوتے ہیں، لنگر کی خدمت کے ہمارے ساتھی کرتے ہیں، ان کو بھی شاباش ہے کہ ہر مہینے وہ اس لنگر کی، حالانکہ یہ لنگر اللہ تعالیٰ کے نام پہ پڑتا ہے، یہ اس لیے چند باتیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ ہوگی، ان کی بھی دعائیں ہیں ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام الٹے کاموں کو سیدھا فرمائے، اور ان کے لیے ہمارے بات دعا کو رہتا ہے، پنڈوں کے ساتھ سے دعائیں ہوتی ہیں کہ جو دین کے کام میں تعاون کرتا ہے، کیونکہ اکثر حضرت قبلہ شاہ صاحب فرماتے تھے ہمیں کہ بیٹا لوگوں کو ترغیب دیا کرو، کل قیامت دن وہ تمہارا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ قیامت دن محتاجی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ اس لیے جو بزرگ فرماتے ہیں کہ کر لے جو کرنا آج ہے، اب زندگی کا راج ہے، جب مر گیا محتاج ہے، یہی کما اجبات ہے۔ پتہ نہیں نماز ہم کس طرح پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں، وہ رب کی مرضی پہ ہے۔ حج اور عمرہ ہم کس لیے کرتے ہیں، کس دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارے اور معاملات پتہ نہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کرنا، دین کے اوپر لوٹانا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری سنت ہے کہ پورے گھر کا سامان لا کے مدینے والے کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نمبر لے کے چلا جاؤں، آج یہ گھر کا سامان لایا، پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ تجھ پہ قربان، قبول فرما لیجیے۔ آپ مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا کہ عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آدھا گھر کا سامان یہاں لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا ساز و سامان لے کے آئے، خدمت میں پیش کیا کہ قبول فرما دیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ بڑے مسکرائے، خوش ہوئے، آپ سے بھی پوچھا کہ اے صدیق تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، میں تمام گھر کا سامان جو بھی تھا اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ یہ تھا طریقہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ طریقہ سلسلہ نقشبندیہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شروعات ہے، اور انہوں نے شروعات میں اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق ایسے تمام صحابہ میں نمبر نہیں لے کے گیا، یہ نفروں سے اور طریقے سے نمبر نہیں لے کے گیا، اس کے اندر جو محبت ہے اور صحبت جو زیادہ رکھی ہے میرے ساتھ، اس وجہ سے تمام صحابہ کرام میں اس کا نمبر سب سے پہلے۔ اسی لیے تو ہمارا سلسلہ عالیہ میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک محبت پیر سے اور ایک آنا جانا، بس آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تو ہمارے جو بجلی کے بل، درگاہ کے لنگر کے اور جو گیس کے بل، اس میں ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ لاہور کے کاشف صاحب بھی ہیں، یہاں پہ سلمان چغتائی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے بھائی نعمان چغتائی، یہ سارے ساتھی ہر مہینے ہر سمجھ کے اس دین کے کام کو کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں برقرار رکھتا ہے۔ ان سے کبھی پوچھے کہ بھئی آپ کو کبھی محسوس ہوئی، یہ کہیں گے کہ بھئی کئی سال گزر کے ہماری نعمتیں کم ہونے سے بڑھ رہی ہیں۔ نظر آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ دین کے اوپر لوٹا کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کی رضا سے رہو، دکھلاوا نہ ہو، مخفی طریقے سے، جس طرح مدینے والے کا فرمان ہے کہ دائیں تو سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، وہ خدمت ایسی ہونی چاہیے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے قبول بھی کرے گا اور تمہیں کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اس میں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹائے گا، تم غریب نہیں بن جاؤ گے۔ اور گھر میں اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو گھر میں مہمانوں کو بلاؤ، زور زبردستی سے ان کو بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، ان کو بلاؤ اور ان کو اپنے دسترخوان کو کشادہ کرو، پھر دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ کی تم پہ مہربانی ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں خیر سے تمہاری
تو پھر ان تمام کا شکریہ بھی ہے. اور اس سے یہ ہوتے رہیں گے, یہ خدمتیں ہوتی رہیں گی, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ہماری یہ کاوشیں, ہماری یہ محبتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور آپ تمام ساتھیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اور آپ سب کو مرتے دم تک استقامت میں رکھے, دین سے وابستگی رکھے, اللہ کی محبت ہمیں عطا کرے, ہمارے نفسوں کو اللہ پاک کرے, ہماری جمعیتوں کو برقرار رکھے, ہمارے سینوں کو کشادہ اور منور فرمائے, ہماری اولاد کو ہماری فرمانبردار بنائے, ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے بچائے, اور ہمارے رزق روزی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. تو تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا کہ پیارے رب نے سونے کا دعا اللہ تعالیٰ اس عاجز کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.